الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جھگڑنے لگی ان کی قوم۔ آپ نے کہا، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے مجھے، اور میں نہیں ڈرتا ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، اس کا مگر یہ کہ چاہے میرا پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرو گے؟ اور کیسے ڈروں میں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ہو اس سے کہ تم نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے، کہ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تمہارے لیے کوئی دلیل، تو دونوں فریقوں میں سے کون حقدار ہے امن کا اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ جو ایمان لائے اور نام لایا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، آپ کا رب دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ پچھلی مرتبہ آپ نے فرمان الہی سنا جو مشرکین مکہ کی بیہودہ حجت بازی کے جواب میں تھا۔ مشرکین مکہ فخر کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اس لیے وہ راہ راست پر ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس پر حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم کے حالات کا مطالعہ کرو، یاد کرو کہ انہوں نے ساری زندگی ان بتوں کے خلاف جہاد میں گزاری جن بتوں کو اب تم خدا بنائے رہے ہو۔ بتوں کے خلاف جہاد کی سزا بادشاہ اور قوم نے یہ دی کہ آپ کو جلانے کے لیے وہ آگ تیار کی گئی جس کے شعلے آسمان تک بلند تھے، لیکن آپ کا یقین اپنے اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ تھا کہ آپ نے حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل کی مدد لینے سے انکار کر دیا اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش اور مطمئن رہے، اور اسی میں بہتری اور اپنی کامیابی یقین کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنی ساری مخلوق، آسمانوں اور زمینوں کے عجائب دکھا دیے تھے تاکہ ان کا ایمان غیر متزلزل ہو اور وہ پختہ یقین والوں سے ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بتائی گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تھا، اسی لیے آپ کا یقین غیر متزلزل تھا۔ اسی طرح جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل و دماغ انوار ایمان سے روشن ہو جاتے ہیں اور ان کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیطان اور نفس کبھی بھی ان کو خوف اور لالچ سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ گویا ثابت قدم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج کا فرمان بھی حضرت ابراہیم کے احوال کے متعلق ہی ہے۔ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہ رہی تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم سے جنگ شروع کی اور ڈرانا شروع کر دیا کہ آپ کیوں ساری قوم اور بادشاہ وقت سے ٹکر لے رہے ہیں، اس کا انجام آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے مت ڈراؤ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو مالک و خالق ہے، جس کی حکومت ہر جگہ ہے اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو پیدا کرتا ہے، جو مارتا ہے، اس کے سامنے سر جھکانے اور اس کی بندگی میں داخل ہونے کے بعد مجھے اس کی کسی مخلوق سے خوف نہیں رہا۔ ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بناتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان،
دونوں کا موازنہ کرو، عقل سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو ڈرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والوں کو؟ یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کی پناہ میں چلے گئے، ان کے لیے کوئی خوف یا ڈر نہیں، ان کے سارے غم فکر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے، اس کا کام تو یہی ہے کہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے اسے عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح اس نے حضرت ابراہیم کو دلائل عطا فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے اور مخالفوں کو شرمندہ کیا۔ یہ ہدایت دی جا رہی ہے ان کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتوں کی خاطر دشمنی کر رہے تھے اور خود کو حضرت ابراہیم کی اولاد بھی بتاتے تھے۔ حکم ہوا اسی طرح گفتگو تم سے پہلے حضرت ابراہیم کے وقت مشرکین کرتے تھے، اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، یہی پیغام حضرت ابراہیم دے رہے تھے۔ جنہوں نے ان کی مخالفت کی ان کا انجام تباہی ہوا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والوں کا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تاریخ جو مشرکین مکہ کو یاد دلائی جا رہی ہے یہ ان سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن ان کی اس طرف توجہ جاتی ہی نہیں تھی اور نہ اس سے سبق لیتے تھے۔ اگر ایک چیز سامنے موجود ہے پھر بھی وہ اس سے غافل تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل و دماغ شیطان کے قبضے میں تھے اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت تھی۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے اور ان کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، اور ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں اس طرح گزریں اور بسر ہوئیں کہ کوئی دوسرا خیال ان پر کبھی غالب نہ آ سکا۔ لیکن جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہوئی، مشرکین مکہ تو کجا جو بظاہر مسلمان بنے پھر بھی دنیا کو ہی دین پر فوقیت دی، جس کی بڑی مثال یزید کی تقرری اور یزید کے استخلاف کے بعد اس کے ماتحتوں کے ظلم ہیں۔ اسی وجہ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں تلقین کی جاتی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے دلوں کو صاف کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا معنا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔